معزز احباب گرامی، مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے۔ قبر سے لے کر جنت تک کا برزخ کا فاصلہ، قیامت سے پہلے کا فاصلہ، اور پھر قیامت کے دن کا 50,000 کا فاصلہ، اور خدا جانے اس میں کتنی منزلیں آنے والی ہیں، کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ جو غریب پہلے مرحلے میں پکڑا گیا وہ آگے کیا کرے گا؟ حق تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو منور فرمائے قبر کے عذاب سے، اور جو چیزیں عذاب قبر کو ثابت کرنے والی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ پیارے دوستو، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور آج کل کے بیوقوف لوگ یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا بھی ہے۔ اللہ کے بندو، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ شیطان نے تم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے؟ تم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اعتبار نہیں رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ اس محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت کا طفیل ہے کہ عذاب قبر سنائی نہیں دیتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بن نہ پڑتی، تمہاری زندگی اجیرن ہو جاتی اگر تم قبر کا عذاب سن لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں: اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تمہیں سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ پیارے دوستو، قبر کا عذاب جو قبرستان میں ہو رہا ہے اگر تمہیں سنائی دیتا تو تمہیں قبرستان میں قدم رکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ یہ اس محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اس پر شکر کرنے کی بجائے الٹا کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا۔ معزز احباب گرامی، شیشے کے مکان میں آدمی بند ہو تو آواز آگے نہیں جاتی۔ وہ ادھر سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مگر آواز نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارا یہ شیشہ آواز کو روک دیتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے برزخ کا پردہ ڈال دیا ہے اور وہ روک رہا ہے تو تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ تم کیوں اصرار کر رہے ہو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں سننا چاہیے تو ہم مانیں؟ ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا وقت ہے، تم پر بھی یہ مرحلہ آئے گا، پھر اچھی طرح تجربہ کر لینا۔ اگر یہاں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے نہیں مانتے تو تجربہ ہو جائے گا۔ فکر نہ کرو، اس میں جلدی کی کیا بات ہے، بلکہ فکر اس کی تیاری کی کرو، کیونکہ وہاں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ پیارے دوستو، ایک آزاد خیال اور فیشن پرستی میں ڈوبی ہوئی لڑکی پر عذاب قبر کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، جس کو سن کر ہم سب کو بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ واقعہ کو مکمل سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، یہ واقعہ ایک دکھیاری ماں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری سب سے بڑی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جب اس کی قبر تیار ہو گئی اور اس کو دفنایا جانے لگا تو تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان پر خوف و ہراس چھا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یکا یک قبر میں 50-60 سانپ جمع ہو گئے اور وہ بری طرح پھنکاریں مارنے لگے۔ تمام لوگوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے قبر کو بند کر دیا۔ دوسری قبر تیار کی گئی۔ جب اس کو دفنانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی سانپ دوبارہ قبر میں اچانک جمع ہو گئے اور ایک دوسرے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے دوسرے
दूसरी कब्र भी बंद कर दी। जब तीसरी कब्र खो दी गई और तीसरी कब्र के साथ भी यही मामला पेश आया तो सब लोगों पर दहशत सवार हो गई। वक्त भी काफी गुजर चुका था। वो दुखियारी माँ कहती है कि नाचार होकर बाहम मशवरा करने के बाद मेरी प्यारी बेटी को सांपों भरी कब्र में दफन कर दिया गया। लोगों ने दूर ही से उसको कब्र में फेंक दिया और दूर ही से उसकी कब्र में मट्टी डाल दी और उसकी कब्र को बराबर करके घर वापस लौट आए। वो दुखियारी माँ कहती है कि इस सारे मंजर को लड़की के बाप ने भी देखा। उस पर ऐसी दहशत सवार हुई कि वो नीम पागल सा हो गया और अपनी गर्दन को बार बार झटकता था। जब सब लोगों ने पूछा कि उस लड़की पर अजाबे कब्र क्यों कर हुआ, क्यों कर उसकी कब्र में इतने खौफनाक सांप जमा हो गए, इसकी क्या वजह है। खौफ और दहशत में डूबे बाप से तो कुछ बात ना हुई। दुखियारी माँ ने बयान किया कि मेरी बेटी यूं तो नमाज रोजा की पाबंद थी, नेकी के काम करती रहती थी, मगर वो फैशन करती थी और बेपर्दा बाहर घूमने निकल जाया करती थी। उसका फैशन महज लोगों को दिखावे के लिए होता। वो नामहरमों के आगे बेपर्दा घूमा करती थी। वो दुखियारी माँ रोते हुए कहती है कि जब मैं अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती थी तो वो मेरे साथ बिगड़ जाती, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती और मुझे जलीलो रुसवा करती, मगर वो अपनी आखिरत की भलाई की बातों पर कान ना धरती। अफसोस मेरी कोई बात मेरी नादान फैशन प्रस्त बेटी की समझ में ना आई और मरने के बाद कब्र में सांपों का अजाब इसी वजह से हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।